اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحفظوا السنتکم وغضوا عما لا یحل النظر الیہ ابصارکم وعما لا یحل الاستماع الیہ اسماعکم۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے بارے میں چل رہی تھی، اور اس خطبہ شعبانیہ میں آج ہمارا جو یہ ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں بلکہ ہمیشہ کے لیے انسان اپنے آنکھ کی، زبان کی اور کانوں کی حفاظت کرے۔ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کان کی حفاظت نہیں کرتا اور کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، ظاہر حساب سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روزہ ہے اور میں کھا پی نہیں رہا تو بالآخر مجھے ثواب مل جائے گا، مجھے اجر مل جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ماہ مبارک میں انسان فقط بھوک کا روزہ رکھے، پیاس کا روزہ رکھے، پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، تو یہ حقیقت میں اگر دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو روک نہیں رہا تو وہ روزہ جو انسان کو کمال معنوی تک پہنچاتا ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، اور اپنی آنکھوں کو بند کرو، ان چیزوں سے جھکاؤ، ان چیزوں سے جن کی طرف نگاہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے کہ یہ چیزیں نہ سنیں آپ، وہاں سے آپ اپنے کانوں کو بند رکھیں۔ خب تقویٰ کا جو حصول ہے ماہ مبارک رمضان میں، وہ اس طریقے سے کہ انسان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہی متقی ہونے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ فقط بھوک اور پیاس کی جو حقیقت میں بھوک اور پیاس سے انسان جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، تمام اعضاء اور جوارح کو انسان اگر گناہوں سے محفوظ رکھے گا تو اس کا روزہ واقعاً باکمال ہے۔ اچھا، یہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ زبان کا روزہ، زبان کے گناہ، خاص کر کے فوکس کیا گیا ہے زبان پر۔ وہ اس لیے کہ زبان ایسا عضو ہے انسان کا جس میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جھوٹ بول لیتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے مختلف انسان گناہ کرتا ہے۔ آنکھ کے لیے کسی منظر کی ضرورت ہے، کان کے لیے کسی چیز سننے والے کی ضرورت ہے، لیکن زبان کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ زبان خود چل رہی ہے اور گناہ کر رہی ہے۔ تو اس حساب سے زبان کے لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر، یہ زبان جو ہے ہر خیر کی چابی ہے۔ فَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ كَمَا يَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ، یہ جیسے زبان ہر خیر کے لیے مفتاح ہے، چابی ہے، کلید ہے، اسی طرح مفتاح کل شر، ہر برائی کے لیے بھی یہ چابی ہے۔ اب یہ خیر کی بھی چابی ہے، انسان اچھا بولے، قرآن کی تلاوت کرے، اچھی گفتگو کرے، فرامین معصومین پڑھے، اچھی تقریر کرے، قصیدے پڑھے، نوحے پڑھے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے حسن ہیں، یہ مفتاح کل خیر کے مصداق میں آتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، مومنوں کو اذیت دیتا ہے، مومنوں کو ٹوکتا ہے، خوب اس حساب سے مفتاح کل شر ان کا مصداق بن رہی ہے، ہر برائی کی کلید بن جاتی ہے، چابی بن جاتی ہے۔ تو جب یہ زبان، امام فرماتے ہیں جب یہ ہر خیر کی مفتاح اور چابی ہے، کلید ہے، اور ہر برائی کی جڑ ہے اگر زبان، تو جیسے پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ چاندی اور سونا جو ہوتا تھا اس پر مہر لگا دیتے تھے، مہر یعنی اس طریقے سے کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن آج کل تو یہ بڑے بڑی الماریاں آ گئی ہیں، کوئی ایسا سسٹم آ گیا ہے جس میں بڑے لاکر آ گئے ہیں جس میں آپ اس سونے کی حفاظت کرتے ہیں، پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مولا بھی فرماتے ہیں یہ زبان ایسی چیز ہے، اس کو لاک لگائیں، اس کو محفوظ کریں۔ یعنی ہر کوئی جیسے آپ کے سونے کو، پیسے کو،
زیورات کو نہیں دیکھ سکتا، آپ کی بھی ہر جگہ زبان نہ کھلے، اس پر تالا ہو، آپ وہاں اس زبان کو استعمال کریں، وہاں بولیں جہاں ضرورت ہے، ورنہ زبان آپ کی کیا رہے؟ بند رہے۔ مفتاح کل خیر۔ زبان کے گناہ تو آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں کہ غیبت، تہمت، جھوٹ، چغلی، مذاق اڑانا، گالی دینا، اور اسی طرح گانے گانا، کفریہ الفاظ ادا کرنا، یہ سارے گناہ ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر خیر کی جڑ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی انسان کو نعمت دی ہے، اور اس آنکھ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نامحرم کی طرف جو انسان نگاہ کرتا ہے یہ شیطان کے ایک زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک ہوتا ہے خالی تیر، انسان کے باڈی میں لگ گیا، خوب اس کو نکالا جائے تو اگر اس کی بلا کرے وہ جلدی میں صحت یاب انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سہم من سہام ابلیس یہ نہیں کہا گیا، سہم مسموم کہا گیا ہے۔ یہ زہریلا تیر ہے، اگر انسان کی باڈی میں زہر پھیل جائے تو جلدی مرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے روحانی حساب سے، معنوی حساب سے یہ نظر انسان اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ ابلیس دروا کے آپ کو تیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے نگاہ بد، نگاہ حرام کسی لڑکی کی طرف نگاہ ڈالی، آپ نے کسی خاتون کی طرف، یہ آپ کو کیا کر دے گی؟ آپ کے وجود میں وہ برائی، وہ گندگی آ گئی، روحانی حساب سے آپ مریض بن چکی، آپ کو تیر وہ زہریلا لگ چکا۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چاہتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، تو نامحرموں کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ محفوظ رکھے، اس سے اجتناب کرے۔ فمن ترکہا خوفا من اللہ، جو اس نگاہ بد کو، نگاہ حرام کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ترک کر دے کہ خدایا تو راضی رہے، میں اب اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، میں حرام فلم نہیں دیکھتا، یہ اس ویڈیو کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی جوان خدا کو راضی کرنے کے لیے قلب پیغمبر امام زمانہ کو اگر راضی کرنے کے لیے کوئی انسان ان حرام کاموں کو چھوڑ دے تو آتاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، خداوند متعال اس کو اس ایمان کی مٹھاس عطا کرے گا، وہ دل میں محسوس کرے گا کہ میں نے خدا کی خاطر یہ حرام کام چھوڑا ہے، خدا نے کس مقام تک مجھے پہنچا دیا۔ اور جو انسان نامحرم کی طرف دیکھتا ہے، اب نامحرم یہ نہیں کہ فزیکلی طریقے سے کوئی موجود ہو اس کو دیکھے، نہیں، ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی گندی فلم دیکھ رہا ہے، نامحرموں کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی بھی وہی سزا ہے۔ من ملا من امرئن حراما حشام اللہ عز وجل یوم القیامہ بمسامیر من نار و حتی یقضی بین الناس ثم یؤمر بہ الی النار۔ اب یہاں پر تھوڑی شاید یہ کتاب جو میرے سامنے ہے اس میں عبارت کی تھوڑی غلطیاں ہیں۔ تو جو انسان ایک نامحرم کی طرف بھرپور نگاہ کر رہا ہے، خداوند متعال قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آتشی کیلوں کے ساتھ بھر دے گا، آگ سے بھر دے گا اس کی آنکھوں کو، اور یہ سلسلہ تب تک چلے گا حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کا حساب کتاب چلتا رہے گا، اس کی آنکھیں ان لوہی کیلوں کے ساتھ، وہ میخوں کے ساتھ پر رہیں گی۔ کتنا بڑا عذاب ہے کہ جیسے قرآن مجید میں مختلف روایات میں بیان کیا گیا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت والا دن اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب 50,000 سال جو انسان کے آنکھوں میں جو ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا ذرہ بھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ انسان کیسے 50,000 سال اس کی آنکھ میں لوہی کیل یا آنکھیں آگ سے بھری ہوئی کیسے برداشت کرے گا؟ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ پر برکت سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔